السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنہ۔ سامعین کرام، آج کے اس درس و محاضرے میں ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض گوشوں کا جائزہ لیں گے، جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتے تھے، مہمانوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، ان کی کیسی مہمان نوازی کرتے تھے، اور بچوں کے ساتھ آپ کس طرح پیش آتے تھے، تاکہ ہم اپنا جائزہ لے سکیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کر سکیں، کیونکہ رب العالمین نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے ذریعے ہمیں اسی بات کی تلقین کی ہے۔ سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ ملتے تھے، تواضع و خاکساری کے ساتھ پیش آتے تھے، نرم دلی اور خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ کبھی آپ کے طرف سے کسی بھی قسم کی غرور و گھمنڈ کا مظاہرہ نہیں ہوا، بلکہ ہمیشہ آپ نے نرم دلی اختیار کی اور لوگوں کو بھی اس بات کی تلقین کی اور انہیں غرور و گھمنڈ سے ہمیشہ بچنے کی تلقین کی اور اس کے بھیانک انجام سے واقف کرایا، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور و گھمنڈ ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ غور کریں کہ یہ غرور و گھمنڈ، یہ تکبر جسے ہم کچھ نہیں سمجھتے ہیں، کتنا خطرناک ہے کہ اس کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں داخل ہونے سے محروم رہ جائے گا۔ یہ غرور اور گھمنڈ دوزخ تک پہنچانے والا راستہ ہے، خواہ ایک رتی کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اکڑ کر چلنے والے گھمنڈی اور غرور و تکبر میں مبتلا پر اللہ رب العالمین کی ناراضگی اور کس طرح عذاب نازل ہوا، آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک پسندیدہ جوڑا پہن کر بالوں میں کنگھی کیے ہوئے اتراتا ہوا چل رہا تھا کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا اور وہ قیامت تک اس میں دھستا رہے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا خطرناک جرم ہے کہ اس کی وجہ سے رب العالمین نے اسے دھسا دیا اور قیامت تک دھساتا رہے گا اور وہ جنت میں داخل ہونے سے محروم رہ جائے گا۔ لہذا ہم پر ضروری ہے کہ ہم تواضع و خاکساری اور عاجزی و انکساری کو لازم پکڑیں اور غرور و تکبر سے ہمیشہ کوسوں دور رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم سے کس طرح پیش آتے تھے، آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ یہ مسکین اور ناتواں خادم انس رضی اللہ عنہ، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خدمت گزاری اور کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ ایمان و تقوی کی بنا پر مناسب مقام عطا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادموں اور مزدوروں کے بابت فرمایا، تمہارے وہ بھائی جن پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اقتدار دیا ہے، انہیں وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو، اور انہیں کسی ایسے کام کی تکلیف نہ دو جو ان پر شاق گزرے، اور اگر تم انہیں کوئی ایسا کام دے ہی دو تو ان کی مدد کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادم کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا ہے، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا ہے، اس حدیث میں خوب واضح کر دیا۔ رب العالمین ہمیں اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، کیا آپ نے کبھی کسی خادم کو اپنے مالک کی تعریف کرتے سنا ہے؟ غور کریں انس رضی اللہ عنہ کی بات پر، جو ایک خادم ہو کر اپنے آقا کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے کبھی اف تک نہ کہا
اور جب میں نے کوئی کام کیا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ کیوں کیا، اور نہ ہی کسی کام کو چھوڑ دینے پر آپ نے یہ کہا کہ یہ کام کیوں چھوڑا۔ آپ غور کریں کہ چند دن یا چند مہینے نہیں بلکہ مکمل 10 سال یہ عمر کا ایک طویل ترین جز ہے، جس میں انسان خوشی و غم، رضا و غضب، نفسیاتی رد و بدل و اضطراب اور غنا و فقر جیسے مختلف حالات سے دوچار ہوتا رہتا ہے۔ پھر بھی نہ تو آپ نے ڈانٹا اور نہ ہی کبھی کسی کام کا حکم دیا اور نہ ہی کبھی اف تک کہا، بلکہ آپ نے اپنے اس خادم کو مطمئن رکھتے ہوئے ہمیشہ بہترین صلہ دیتے، اس کا اور اس کے اہل خانہ کی ضروریات کو پوری کرتے اور اس کے لیے دست بدعا ہوتے، دعائیں کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انس آپ کا خادم ہے، اس کے لیے دعا کر دیجئے۔ چنانچہ آپ نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، کہ اللہ تو اس کے مال اور اس کی اولاد میں اضافہ فرما، اور جو کچھ تو نے انہیں دیا ہے ان میں برکت نازل فرما۔ چنانچہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی اور آپ کے مال و اولاد میں بے پناہ برکت نازل کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے مثال شجاعت اور بہادری کے باوجود نہ تو کبھی کسی کو رسوا کیا، نہ ہی کبھی کسی کو مارا، اور نہ ہی اپنے ماتحت بیووں اور خادموں پر سخت دلی کا مظاہرہ کیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور نہ ہی کبھی کسی بیوی یا نوکر کو مارا۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی ظالم سے ظلم کا بدلہ نہ لیا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کسی چیز کی پامالی نہ ہوتی۔ بس جب اللہ تعالیٰ کے محرمات کی پامالی ہوتی تو آپ سب سے غضبناک ہوتے، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی 2 چیزوں کے درمیان اختیار دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے آسان کو اختیار کیا جب تک کہ معصیت میں واقع ہونے کا خوف نہ ہوتا۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرمی برتتے اور عفو درگزر کرنے کی تعلیم دیتے، لہذا ہم پر ضروری ہے کہ ہم بھی ان باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرتے تھے، کس طرح ان کے ساتھ پیش آتے تھے، کیسے ان کی مہمان نوازی کرتے تھے، آپ غور کریں۔ انسان کی زندگی میں خواہ وہ معاشرہ یا خیش و اقارب یا اپنے گھر ہی میں کیوں نہ ہو، اسے مشفقانہ اور کریمانہ سلوک کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ تحفہ اور گفٹ ایسی چیز ہے جس سے ٹوٹے ہوئے دل جڑتے ہی نہیں بلکہ بغض و حسد جیسی بیماریوں سے شفا یاب اور پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ قبول فرماتے اور اس کا بدلہ بھی دیتے تھے۔ ہدیہ دینا اور تحفہ ملنے پر شکریہ ادا کرنا نفس کی سخاوت اور دل کی صفائی کی دلیل ہے۔ نیز کریمانہ خصلت انبیاء کرام کی عادت اور پیغمبروں کی سنت میں شمار ہوتا ہے۔ اس معاملے میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش تھے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو شخص اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی خاطرداری کرے۔ 1 دن اور رات تو میزبانی لازم ہے اور 3 دن تک افضل ہے، اس کے بعد صدقہ ہے۔ مہمانوں کو بھی چاہیے کہ میزبان کو تنگ کرنے کے لیے یوں ہی پڑا نہ رہے۔ سامعین کرام، قسم ہے اللہ کی، نہ تو زمین اور اس کی نشو و فراز نے، اور نہ ہی حجاز اور جزیرہ عرب نے، بلکہ نہ ہی شرق و غرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر شریف اور کریم النفس دیکھا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور ایک بنی ہوئی چادر آپ کے لیے تحفہ لائی اور کہنے لگی، اسے میں اپنے ہاتھوں سے بن کر اس لیے لائی ہوں کہ آپ اسے پہنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس چادر کو ضرورت محسوس کرتے ہوئے لے لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تہبند پہن کر باہر نکلے۔ ایک شخص نے کہا کیا ہی عمدہ چادر ہے، آپ مجھے عنایت کر دیجئے۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور تہ کر کے اس آدمی کے پاس بھیج دیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ضرورت مند ہو کر پہن لیا تھا اور آپ نے مانگ لیا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کسی کا سوال رد نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے اسے پہننے کے لیے نہیں بلکہ اپنا کفن بنانے کے لیے مانگا ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر وہی ان کا کفن بنا۔ سامعین کرام، جود و کرم میں رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کس مقام پر فائز تھے، آپ اندازہ لگائیں کہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ نے مجھے عنایت کیا، پھر مانگا آپ نے دے دیا، پھر تیسری بار مانگا آپ نے مجھے عطا کیا اور فرمایا حکیم یہ مال سرسبز اور شیریں ہے، لیکن جس شخص نے اسے نفس کو سخی کر کے لیا تو اس کے مال میں برکت ہوتی ہے، اور جس نے اس مال کو جی میں لالچ رکھ کر لیا تو اس کے مال میں برکت نہ ہوگی۔ اس کا حال اس شخص کا سا ہوگا جو کھائے اور شکم سیر نہ ہو، اور اوپر والا یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے وَلَهُ كَمَالُ الدِّينِ أَعْلَى هِمَّةً يَعْلُو وَيَسْمُو أَن يُقَاسَ بِثَانِي لَمَّا أَضَاءَ عَلَى الْبَرِيَّةِ زَانَهَا وَعَلَى بِهَا فَإِذَا هُوَ الثَّقْلَانِ فَوَجَدْتُ كُلَّ الصَّيْدِ فِي جَوْفِ الْفَرَى وَلَقِيتَ كُلَّ النَّاسِ فِي إِنسَانِ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے معاملے میں وہ کامل اور شامل مرتبہ حاصل ہوا جس کا اور کسی سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ بس آپ کی بعثت تمام انس و جنس کے لیے روشنی بن گئی اور اعلیٰ پیمانے پر پہنچ گئی، اور آپ کے اندر تنے تنہا وہ تمام فضل و شرف اور بہترین اخلاق جمع ہو گئے جو تمام بنی نوع انسان کے صفات کو اکٹھا کرنے کے بعد ہی پایا جا سکتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی جاتی اور آپ نہ کر دیتے۔ بخشش و عطیات میں تو آپ اس قدر سخی تھے ہی، اس کے باوجود آپ نفس کی پاکیزگی، سچی و بے لوث محبت اور حسن معاشرت میں بھی بے مثال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے ہر شخص سے مسکرا کر بات کرتے، جس کے نتیجے میں اسے یہ خیال ہوتا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک صحابہ میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس آنے سے نہ روکا، اور جب سے میں حلقہ بغوش اسلام ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مجھے دیکھا مسکرا دیا۔ حضرت عبداللہ بن الحارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی شخص نہ دیکھا۔ سامعین کرام، آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس خوش اسلوبی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے کہ ہر شخص کو یہی محسوس ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہی سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں، میں ہی آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت و مہربانی میں سب سے بڑھ کر تھے۔ جب بھی کوئی آپ سے سوال کرتا آپ اس کی طرف بھرپور توجہ فرماتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سائل سے اس وقت تک منہ نہ موڑتے جب تک کہ سائل خود نہ منہ موڑ لے، اور جب بھی کسی نے آپ کا ہاتھ پکڑا تو آپ نے بھی اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس وقت تک نہ کھینچتے جب تک کہ وہ آدمی خود نہ چھوڑا لے۔ سامعین کرام، مہمان کی اس قدر عزت اور دل جمعی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر مہربانی اور شفقت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی خلاف شرع کوئی کام دیکھتے فوراً ہی ٹوکتے، لہذا
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی ایک انگشتری دیکھا، آپ نے اسے نکال پھینکا اور فرمایا تم میں سے کوئی جہنم کے انگارے کا قصد کرتا ہے پھر اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر شفقت کے بعض نمونے۔ اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے، کس شفقت و محبت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ سامعین کرام، سخت دل لوگ تو اس بات سے بالکل ہی ناآشنا ہوتے ہیں کہ رحمت کیا چیز ہے، اور نہ ہی ان کے دلوں میں نرمی کی کوئی جگہ ہوتی ہے، بلکہ ان کی مثال ایک سخت پتھر کی طرح ہوتی ہے۔ نیز وہ لین دین میں کمتر، انسانی شعور و آگہی اور مہربانی میں پرلے درجے کے بخیل ہوتے ہیں، لیکن وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے نرم اور محبت سے لبریز دھڑکتا ہوا دل عطا کیا ہے، بے شک وہی بے حد مشفق بے مثال شخص ہے جو سراپا رحمت اور شفقت ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کو گود میں لیا، پھر آپ نے اسے بوسہ دیا، اور آپ کی یہ رحمت اور شفقت صرف آپ کے خیش و اقارب کے لیے ہی خاص نہیں تھی، بلکہ تمام مسلمانوں کے بچوں کے لیے عام تھی۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں داخل ہوئے، پھر آپ نے جعفر کے بچوں کو بلایا، میں نے دیکھا کہ آپ نے انہیں بوسہ دیا اور آپ کی آنکھیں آنسوں سے پرنم تھی۔ پھر میں نے کہا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو جعفر کی کوئی خبر پہنچی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، آج وہ شہید ہو گئے۔ بس ہم لوگ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ گئے اور کہا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، کیونکہ آج ان کے پاس ایسی خبر آئی ہے جس نے انہیں مشغولیت میں ڈال دیا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ مسلمانوں کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار تھیں، تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا یہ رحمت ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ اسی طرح آپ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور رو رہے ہیں، تو آپ نے جواب دیا اے ابن عوف یہ رحمت ہے۔ پھر آپ دوسری بار روئے اور فرمایا آنکھ تو آنسو بہاتی ہے اور دل کو رنج ہوتا ہے، پر ہم زبان سے وہی کہتے ہیں جو ہمارے پروردگار کو پسند ہے، بے شک اے ابراہیم ہم تمہارے فراق میں غمزدہ ہیں۔ آپ کے اخلاق ہمیں اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ ہم انہیں اپنائیں اور ان پر عمل کریں، کیونکہ ہم اس وقت بچوں سے محبت اور ان کی قدر و قیمت کے احساس کو کھو چکے ہیں۔ ہمارے یہ بچے آگے چل کر باپ اور امت کی اہم شخصیات بنیں گے، اور یہ فجر صادق ہیں جس کے لوگ منتظر ہیں۔ ہم جہالت، غرور، کم خیالی اور تنگ نظری کی وجہ سے اپنے ان بچوں کے بارے میں اپنے دل کو بند اور ضائع کر چکے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے لیے ہمیشہ اپنے دل کو کشادہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت اور ان کی قدر کرتے اور ان کو بلند مقام عطا فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو ان سے سلام کرتے اور کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابو البشر ہیں، سید ولد آدم ہیں، دنیا و آخرت کے تمام لوگوں میں سب سے اعلیٰ و افضل ہیں، وہ خود بڑھ کر بچوں سے سلام کرتے ہیں۔ آج ہم اس چیز کو معیوب سمجھتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں کہ بچوں کی طبیعت میں مشقت، تھکاوٹ اور غیر معمولی حرکت پائی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر ناراض نہیں ہوتے،
اور نہ ہی جھڑکتے اور نہ ہی انہیں ملامت کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نرمی اور اطمینان سے کام لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے اور آپ ان کے لیے دعا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا، اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا، آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ نے پانی منگا کر اس پر چھینٹے مار دیا اور دھلا نہیں۔ سامعین کرام، کیا کبھی آپ کے دل میں یہ بات کھٹکی کہ آپ اپنے چھوٹے اور ننھے منھے بچوں کے ساتھ کھیل کود اور ہنسی مذاق کریں؟ آپ ان کے قہقہوں اور پیاری پیاری باتوں کو سنیں۔ اس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ کیا کرتے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے لیے اپنی زبان نکالتے تو وہ آپ کے زبان کی سرخی کو دیکھ کر مسکراتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی زینب کے ساتھ کھیلتے تھے اور یا زوینب کہہ کر پکارتے تھے۔ بچوں سے آپ کی شفقت برابر رہتی تھی، یہاں تک کہ آپ اہم عبادات میں مصروف ہوتے۔ آپ نماز پڑھتے اور اپنی نواسی امامہ بنت زینب جو کہ ابو العاص کی بیٹی تھی اٹھائے ہوئے ہوتے، جب آپ کھڑے ہوتے انہیں اٹھا لیتے اور پھر جب آپ سجدہ کرتے تو انہیں زمین پر بیٹھا دیتے۔ تو یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن معاملہ بچوں کے ساتھ۔ آپ بڑے چھوٹے سب کو تعلیم دیتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، آپ کی سواری میں آپ کے پیچھے میں سوار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام، اے لڑکے، میں تمہیں چند باتیں سکھانا چاہتا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو تو اللہ کو اپنی طرف متوجہ پاؤ گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اور جب تم مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، اور جب مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ جہاں شفقت و محبت سے پیش آتے تھے، ان کی ہنسی کے سامان مہیا کرتے تھے، وہیں اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو دینی تعلیم سے بھی آراستہ کرتے تھے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان گوشوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معاملات کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنی زندگی میں رچانے اور بسانے کی کوشش کریں۔ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے اور سنورنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔